سے اوجھل ہے، یہ بہت طاقتور ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر ہمارے نگران مقرر ہے، نگہبان مقرر ہے، تمہاری دیکھ بھال بھی کریں گے، تمہاری نگہبانی کریں گے، جو کچھ تمہاری کریا ہوگی ہاتھ پاؤں کی، ارادوں کی، وہ تمام نوٹ کریں گے۔ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ دیکھے ہم نے خبر کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جن کے دل میں ایمان ہے وہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نفع بتایا ہے وہاں نفع ہے، اور جہاں نقصان بتایا ہے وہاں نقصان ہے، چاہے انسان کو وہاں کتنا ہی نفع نظر آوے، ان تمام پر یقین کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ ہمارا ایک غیبی نظام ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے آگے پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا لیکن ہے۔ بسا اوقات اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو، آدمی گر گیا، چوٹ ایسی لگی کہ چہرے پر لگا، آنکھ بچی ہوئی ہے، چہرہ سوجا ہوا ہے، پتہ نہیں آنکھ کہاں، آنکھ اللہ نے بچا لی، چہرہ سوجا ہوا، وہ تو کچھ دن کے بعد اتر گیا۔ لیکن آنکھ کی حفاظت پر اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے جب اس آنکھ پر اللہ کا فیصلہ بدل جائے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مغیبات کو بولے، مغیبات کو سنے، مغیبات کی لوگوں کو دعوت دے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان وہ جڑ ہے کہ جس کے اوپر پھل لگتے ہیں، یہ درخت بڑا ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر میں یہ جڑ اچھی طرح جمی تو یہ درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور اس کے پھل دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب آپ نے محنت شروع کی تو ماحول سازگار نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے جڑ لگتی گئی اور اس کو پانی دیا گیا تو وہ ایمان اور یقین اتنا بڑا کہ حالات میں اور یقین بڑھا۔ ہم تو حالات میں گھبرا جاتے ہیں، حالات میں گھبرا جاتے ہیں، اور وہ حالات میں گھبرائے نہیں، بلکہ نہیں، یہ اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھنے کا یہی موقع ہے، یہی موقع ہے۔ ان کی آواز یہ تھی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ان کی آواز یہ تھی، ناگواریوں میں، حالات میں ان کی یہ آواز تھی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ کتنی سنگینی آ گئی، جان پر اب بن پڑے گی، تو ان کا یقین یہ تھا کہ جان تو دینے والے نے دی ہے، دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کے پاس جائے گی تو اس کی مرضی پر جائے گی، اس کی نسبت پر جائے گی، تو ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے کامیابی کو سن رکھا ہے، کامیابی اسی چیز کو سمجھا ہے
جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہے. کامیابی وہ نہیں جو انسان اپنی عقل سے تجویز کرے کہ بھئی میرے لیے اچھا گھر ہو جائے تو میں کامیاب، میرے لیے اچھی بیوی مل جائے تو میں کامیاب، میرے پاس اچھا مال آ جائے تو میں کامیاب. یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ نے اس کو تو دھوکے کا سامان کہا ہے، دھوکے کا سامان. ہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ، ضرورت پوری کرو، تمہارے لیے حاجتیں پورا کرنے کا، پورا ہونے کا اللہ نے مکمل انتظام کیا ہے، کرو اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتایا کہ دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے اس کا سنگار کر کے رکھا ہے. اللہ نے اس کا سنگار کر کے رکھا ہے. انسانوں کی آنکھوں میں یہ 6 چیزیں بڑی زینت بنا کر کے دنیا میں رکھی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں جھی لگا دو، یہ اللہ کو پسند نہیں. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، کسی کی چاہت اولاد کی ہوتی ہے، کسی کی چاہت اچھی بیوی کی ہوتی ہے، کسی کی چاہت مکانوں کی ہوتی ہے، کسی کی چاہت سواریوں کی ہوتی ہے، کسی کی چاہت بیلنس کی ہوتی ہے کہ بھئی میرا بینک بیلنس اچھا ہو جائے. یہ بھی ایک سنگار کی چیز اللہ نے اتاری ہے کہ ہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس سے اللہ کی رضا تلاش کرو. کسی کی چاہت مویشیوں میں ہوتی ہے، بھئی میرے پاس اتنے جانور ہیں، دودھار جانور ہیں. کسی کی چاہت کھیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دیکھو یہ تمام چیزیں دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے ہے، اصل چیز تو اللہ کے خزانے میں ہے. یوں خبر دی، اصل چیز اللہ کے خزانے میں. اصل چیز کہاں ہے؟ اللہ کے خزانے میں. تم جس سونا چاندی پر مر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ایک آدمی کے لیے جتنے مکانات ہوں گے وہ تمام مکانات سونے چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے. یہ نظر آتے ہیں یہاں؟ ارے بولو. لیکن موجود ابھی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت بشارت دی بندوں کو، بہت بشارت دی. اب جنت غیب میں ہے، نظر نہیں آتی ہے، اور یہ بھی خبر دی ہے کہ اس میں نہریں ہیں، اس میں باغات ہے، اس میں پھل ہے، اس میں میوے ہیں، اس میں آپ کی چاہت کی تمام چیزیں ہیں. اور اللہ کے خزانے میں اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں. یوں کہا لہم فیہا ما یشاؤون، لہم فیہا ما یشاؤون. اس میں جب انٹر ہو جائیں گے، اس میں جب داخل ہو جائیں گے تو اس داخل ہونے والوں کے لیے جی چاہت کی تمام چیزیں ہوگی. کہیں کا ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یوں بہت کچھ ہے. لیکن یہ 6 چیزیں آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ سنواری ہے، اس کا سنگار کیا ہے، لیکن یہ آزمائش ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ، من کی چیزیں، من کی بھاوتی چیزیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ 6 چیزیں ہیں، اور آدمی ان میں سے کسی ایک میں گھس گیا اسی کو مقصد بنا کر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بہت سے لوگ اس میں اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، تم اس میں رہ کر آخرت کو بھلا دیا، تو یہی چیزیں وبال جان ہے، یہی چیزیں ہلاکت کا سامان ہے.